السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 19۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے، کوئی ایک لفظ تو ایسا ہو کہ قرار ہو، کہیں ایسی رات بھی ملے جو بہار ہو، کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں پیار ہو، کہ جو عکس ذات ہو بہو میرے آئینہ میرے روبرو، کوئی ربط کہ جس میں نہ میں نہ تو، سرخاموشی کوئی گفتگو، کوئی ایک شخص ملے تو یوں ملے کہ سکون ملے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور نصیب اپنا جادو چلا گیا۔ وہ مہینوں سے جس انسان کو ڈھونڈنے کی خاطر ہر جگہ کی خاک چھان لی تھی، وہ یوں نگاہوں کے سامنے آ گیا جیسے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے آتے ہی مجمع کو سانپ سونپ چکا تھا۔ نین تارا کے کوٹھے پر اس لمحے چھا جانے والی خاموشی یقیناً غیر متوقع تھی، تبھی تو اندھیرے کمرے میں نازنین کی نصیبوں پر روتا لالی افتاؤ خیزاں باہر نکل آیا۔ اس کی حیرانی بجا تھی۔ محفل خانے میں ایک طوائف کے نصیب جگمگا رہے تھے۔ سعد علی چٹھا نازنین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہاں کھڑے ہر انسان کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت سب پر تعلق کی نوعیت ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ نازنین کے چہرے کا اطمینان لالی کے لیے گوہر نایاب تھا۔ نین تارا کے چہرے کی بے بسی لالی کے لیے اطمینان بخش تھی۔ میں سعد علی چٹھا اس مجمع کو گواہ بنا کر تم کو مانگتا ہوں، کیا تم میری زندگی میں شامل ہونے کو راضی ہو؟ وہ نازنین کو کندھوں سے تھامے کھڑا اس کی نگاہوں میں دیکھتے مطمئن تھا کہ جواب ہاں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نازنین اپنے رب کو گواہ بنا کر اپنا وجود تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کیے بنا جواب دیا جا چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نازنین؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنی خود غرضی کیسے دکھا سکتی ہو؟ نین تارا آنکھوں میں آنسو بھرے لپک کر اس کی جانب آئی۔ خود غرضی کا لفظ آپ کے منہ پر سجتا نہیں ہے۔ ایسے نہ کرو میری پیاری بچی، ہم تمہارے بنا کیسے رہیں گے؟ نین تارا کے لہجے سے وہ پیار جھلک رہا تھا جو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بھی سعد کے بغیر، اب میں بھی سعد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے بلا جھجک اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ راشی تم ہی سے کچھ کہو نا، لالی سمجھاؤ اسے کہ ایسی محبتوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ نین تارا ہر حال سے اسے رکنا چاہتی تھی۔ ہمیں چلنا ہوگا، سعد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے نئے سفر کی اجازت مانگی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور قدم آگے بڑھاتے لالی کی سمت چلی آئی۔ اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے مسکرا دی۔ تمہاری میرے حق میں سب دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن اپنی دعاؤں کے تحفے جاری رکھنا۔ نازنین کو ہمیشہ تمہاری محبتوں کی ضرورت رہے گی۔ نین تارا کے کوٹھے پر وہ واحد انسان تھا جس کو وقت رخصت وہ ملنا چاہتی تھی۔ چٹھا صاحب، کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ ہم اتنے بھی ازرا نہیں کہ کوئی ہم سے ہمارا ہیرا چھین کر لے جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ ہم تو ایک ایک لمحے کی سکہ راج الوقت کے حساب سے قیمت وصول کرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ وقت ہی بلا کسی حساب کتاب کی اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتے ہیں۔ اس ضرورت کا تحفہ نین تارا کی جانب سے ضرور ملے گا۔ وہ جس ہیرے کو بیش قیمت سمجھتی تھی وہ کوٹا نکل آیا تھا، جس کے ایک ایک انک کا لاکھوں وصول کرنا چاہتی تھی۔ اس کا سارا وجود اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور وہ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نازنین کے جانے کا نظارہ خلقت دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہاں کس نے آنا تھا؟ نین تارا کا چوباڑہ شمشان گھاٹ کے سوا کچھ نہیں رہنا تھا۔ وہ آنے والے دنوں کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چوباڑے پر الو بولنے والے تھے۔ نازنین امیر زادے کا ہاتھ تھامے اس نگری سے نکل گئی تھی۔ نین تارا اپنی ازلی نخوت سمیت ہاتھ ملتی رہ گئی۔ مزار حزن کی طویل گلی سعد علی چٹھا کی ہمراہی میں پار کرتے وہ ایک بڑی سی گاڑی میں آن بیٹھی۔ سرشاری کا یہ عالم تھا کہ اسے اپنے پاؤں زمین کی بجائے ہوا پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنی پیشانی پر کندہ طوائف کی مہر غائب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس زندگی کو پانا اس کا خواب تھا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، اس لمحے قسمت نازنین پر مہربان تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی جانے پہچانے راستوں کی جانب جاتے دیکھی تو سوال کر بیٹھی۔ اس گھر کی جانب جو کئی مہینوں سے تمہارا منتظر ہے۔ ہم حویلی نہیں جا رہے۔ اس کے پرجوش لہجے میں اداسی در آئی۔ شاید اس کا خواب ابھی بھی تعبیر پا لینے کی منزل سے دور تھا۔ نہیں، ہم حویلی نہیں جا رہے۔ منزل قریب آ گئی تھی۔ جس اپارٹمنٹ کے وہ چکر لگا چکی تھی اب بھی وہ اسی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیا آپ کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا؟ ایک انجانا سا خوف اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ میں نے ابھی اس سلسلے میں گھر بات نہیں کی۔ ہماری حویلی پہ چند دن پہلے غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ میری جوان بہن کلثوم کا اچانک انتقال ہو گیا اور ایسی صورتحال میں تمہارے متعلق بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
اس کی وضاحت میں وزن تھا۔ اوہ، نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہاں، یہ غم برداشت سے باہر تھا، اسی لیے تو تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ یہ دکھ میرے سینے پر رقم ہو گیا ہے اور اس کے نشان صرف تم کھرچ سکتی ہو۔ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے نازنین۔ وہ اپنی جانب سے اس کی طرف جھکایا تھا، اس کے وجود کی مہک سانسوں میں اتارتے مدوش ہو رہا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بنا وہ اس کے مخملی بدن میں سما جانا چاہتا تھا۔ اس کا قرب نازنین کے حواسوں کو بوجھل کر گیا۔ چند انچ پیچھے ہوتے اس نے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کا گریز ناقابل برداشت تھا۔ کیا ہوا نازنین؟ کیا تم میرا درد اپنی نازک انگلیوں سے چننا نہیں چاہو گی؟ وہ مزید آگے ہوتے ہوئے سراپا التجا ہوا۔ ہمارا تعلق بے نام ہے سعد، اس نے گریز کی وجہ بتائی۔ محبت کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل نازنین کو قبول نہیں تھی۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے سعد، تمہارا نام چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ آفاقی رشتے میں بننا چاہتی ہوں۔ وہ صاف الفاظ میں اپنا موقف بیان کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یقین کی بات نہ کریں۔ اپنا ہر رشتہ داؤ پر لگا کر تمہارے سنگ آئی ہوں۔ اپنے ماضی کے چوکھٹ پار کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا ہمیشہ میرے قدموں میں ماضی کی زنجیر باندھے رکھے گی۔ اپنے متعلق ہونے والا سوال اسے تکلیف دے رہا تھا۔ آ جاؤ اندر، میرے دوست اور نکاح خواں انتظار کر رہے ہیں۔ مہکے جذبات پر بند باندھتے وہ پیچھے ہٹا اور اپنی جانب کا دروازہ کھولتے اس کی جانب چلا آیا۔ سعد کی بات نے اس کے وجود میں پنپتے خدشات کافی حد تک کم کر دیے، لیکن فلیٹ میں نکاح کا انتظام دیکھ کر سب خوف اور خدشات میٹھی نیند سو گئے۔ قبولیت کے چند الفاظ اور ایک دستخط اس کے وجود کو معتبر کر گئے۔ ایک عورت کے ساتھ مرد کا نام جڑ جانا خاص ہے، لیکن ایک وائف کو کسی شریف زادے کا نام مل جانا معجزہ ہے، اور اس معجزے کا دوام آج کل کی بات کہاں۔ وہ محبت باز نگاہوں سے اپنے ارد گرد کھڑی چار دیواری کو دیکھ رہی تھی جو زوجیت کے حق میں اس کے نام کر دی گئی تھی۔ اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے اپنے وجود کی پناہوں میں لے لیا تھا۔ زندگی سہل ہو جانے کا خیال اس قدر طمانینت بخش تھا کہ وہ خود آگے بڑھتے سعد علی چٹا کے گلے آن لگی۔ رات کے نزول نے سب مناظر نگاہوں سے اوجھل کر دیے تو نازنین نے اپنا وجود اپنے محرم کی باہوں میں سونپ دیا۔ آج سارے حق ادا کرنے کی رات تھی۔ وہ لبوں کو زحمت دیے بغیر اس کے سینے سے لگی ہر اجازت دے رہی تھی۔ دن کا آغاز نہایت بوجھل سا تھا۔ موسم کی تبدیلی مزاج پر کافی اثر انداز ہو رہی تھی۔ لامیا بہار کی دل دادہ تھی، لیکن ان دنوں من پسند موسم بھی دل کو نہیں بھا رہا تھا۔ ہارپر برج پر کئی لمحے ٹھہری رہی کہ شاید اداسی کی نامانوسی پرت کھل جائے، لیکن آج ہر کوشش بے سود تھی۔ یونیورسٹی کی بھیڑ، لیکچررز کی بھاگ دوڑ، سبین کی باتیں، سب کچھ ثانوی لگ رہا تھا۔ اس کا وائس آف سڈنی میں شام کا شو تھا، اسی وجہ سے وہ گھر نہیں گئی۔ کچھ وقت لائبریری میں گزار کر وہ سیدھا ریڈیو اسٹیشن آ گئی تھی۔ شو کا آغاز ہوتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر کالز آنے لگیں۔ اذلان، ماما اور پھپھو کی مسلسل آنے والی کالز اسے پریشان کرنے کو کافی تھیں۔ پہلے سے گھبرایا ہوا دل مزید لرزنے لگا، لیکن وہ شو ختم ہونے تک کسی سے بات نہ کر سکی تھی۔ 30 منٹ کا پروگرام گزارنا اس کے لیے مشکل ترین ہو گیا۔ پروگرام ختم ہوتے ہی وہ ریکارڈنگ روم سے باہر نکلی اور اسی دوران وہ ماما کو کال ملا چکی تھی۔ لامیا کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں۔ فون اٹھاتے ہی ماما نے عجلت میں پوچھا۔ ماما، آج شام کا شو تھا، لیکن سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے مسلسل سب کی کالز آ رہی ہیں۔ وہ حد درجہ پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم بس فوراً گھر پہنچو۔ اسے گھر پہنچنے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور وہ کئی لمحے حیرانی سے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں اور پہلی شٹل سے میٹرو کا رخ کیا تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے۔ وہ 20 منٹ میں گھر پہنچ چکی تھی اور پاپا کی گاڑی کے ساتھ حیدر انکل اور اذلان کی گاڑیاں یہ بتانے کو کافی تھیں کہ وہ لوگ بھی یہاں ہیں۔ اس کے بیل بجاتے ہی حسب توقع اذلان نے دروازہ کھولا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا بات ہے؟ وہ آگے نہیں بڑھی، بلکہ اسی جگہ کمر پر کوہنی ٹکائے غصے سے پوچھنے لگی۔ اندر آ جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اذلان نے سامنے سے ہٹتے اسے راستہ دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کی پریشانی اب غصے میں ڈھلنے لگی۔ اور میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں، اندر آ جاؤ، بات کرتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر بضد تھا۔ وہ چند لمحے غصے سے اسے دیکھتی رہی اور پاؤں پٹکتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ اندھا دھند ہال میں آئی، لیکن حیدر انکل کو دیکھ کر ساری تیز رفتاری ہوا ہو گئی۔ وعلیکم السلام، آپ کی ماما بہت یاد کر رہی تھیں؟ جی، میں انہی کے پاس جانے لگی ہوں۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ لامیا،
تم ابھی تک بیکار سے حلیوں میں گھوم رہی ہو۔ ان کی نگاہوں میں اس کے نکمے پن کے لیے غصہ تھا۔ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ اس نے جائزہ لیتی نگاہوں سے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ آپ سب نے اتنا تجسس کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ وہ سب کے رویوں سے عاجز آنے لگی تھی۔ تم جلدی سے کمرے میں آؤ، وہاں تمہارا ڈریس رکھا ہے، اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ اسے کمرے میں بھیج رہی تھیں۔ وہ اچھی خاصی زِد ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ پر تھا سوائے بیڈ پر رکھے کپڑوں کے، لیکن کپڑوں کے طرز اور رنگت اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ شوق سے رنگ کا گھیردار فراق دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ ایسے کامدار اور بھرے بھرے کپڑے اس نے بھلا کب پہنے تھے، اور نہ انہیں سنبھالنے کا طریقہ تھا۔ آج ماما کی سب باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر کپڑوں سے الجھتے رہنے کے بعد انہیں پہننے میں کامیاب ہوئی، لیکن دوپٹہ پھر بھی نہیں سنبھالا تھا، سو دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ نیچے کی جانب چلی آئی۔ آہا، یہ آپ کس خوشی میں مشرقی حسینہ بنی ہوئی ہیں؟ وہ جھنجھلاتی سیڑھیوں تک پہنچی کہ اذلان کو دیکھ کر رک گئی۔ مجھے کوئی خوشی نہیں، یہ آج ماما کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے یہ ٹینٹ پہنا دیا جو مجھ سے سمیٹا بھی نہیں جا رہا، اوپر سے اس کا کلر دیکھو، میں بھلا کب ایسے کلرز پہنتی ہوں، بالکل بھوتنی جیسی لگ رہی ہوں۔ وہ خود میں ہی اس قدر الجھی کہ اس کی والہانہ نگاہوں کو محسوس نہ کر سکی۔ ہاں، بھوتنی لگ رہی ہو، لامیا کا جھنجھلایا انداز اسے لطف دے رہا تھا۔ تم نے تو جیسے بھوت دیکھ رکھے ہیں نا، ابھی تم خود ہی تو کہہ رہی ہو، ورنہ میرا دل تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خود کو دوبارہ ایک بار دیکھتے اس نے اذلان کی جانب دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بلکہ بدیع الجمال کو موت دے رہی ہو۔ اس کی تعریف کرتا وہ نہایت قریب آ چکا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہوتے سیڑھیوں کی دیوار سے آن لگی۔ اذلان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے راستہ مستور کر دیا۔ بدیع الجمال کون؟ وہ اس کی قربت سے نگاہیں چراتے سوال کر بیٹھی۔ ایک پری جس پر دیو عاشق ہو گیا تھا۔ وہ سیاحت کا دلدادہ تھا۔ چند دن پہلے کلاس فیلو نے پاکستان کے خوبصورت مقامات کے متعلق پوچھا، لیکن اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے پاکستانی سیاحت کے متعلق گوگل کیا تو خوبصورت مقامات میں ناران کا نام بھی تھا، اور اسی سے منسلک جھیل اور دیو مالائی کہانی کا ذکر بھی۔ تو کیا تم دیو ہو؟ وہاں سے نکلنے کے سب راستے مسدود، کسی کے دیکھ لینے کا دھڑکا، اور اسی کشمکش میں وہ غلط سوال کر بیٹھی تھی۔ میں بھی تم پر عاشق ہوں، لیکن میں دیو نہیں، ایک شہزادہ ہوں۔ وہ جھک کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے اپنے اعتراف کا رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا پیچھے ہٹو، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے ہونٹوں پر جھلکتی مدھم سی مسکراہٹ وہ قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کا حصار توڑ کر دور ہٹ چکی تھی۔ یہ تو جان لو کہ پری دیو کو ملی تھی، شہزادے کو۔ وہ سیڑھیوں کے پائیدان سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ پری جسے بھی ملی ہو، لیکن لامیا صرف اذلان کو ملے گی، اس نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر جواب دیا۔ لامیا ابراہیم کبھی جذبات کی رو میں بہتی نہیں تھی، وہ لفظ لفظ کا حساب رکھتی تھی۔ اپنے خیالات، اظہار، جذبات پر قابو رکھنا اسے آتا تھا، اور آج اگر وہ اپنا وجود اذلان کے ساتھ جوڑ رہی تھی تو یہ واضح تھا کہ وہ اذلان حیدر کا ساتھ قبول کر چکی تھی۔ اذلان کئی لمحے سمجھ ہی نہ پایا کہ وہ اس پہلے اظہار کی خوشی کس طرح منائے، اور چند ثانیہ بعد جب دل سماعت پر یقین لے آیا تو وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا۔ وہ کچن میں طیبہ آنٹی سے دوپٹہ ٹھیک کروا رہی تھی، سو فاصلہ مٹانے کے لیے انتظار کرنا تھا۔ وہ اس ساری ہلچل کے مقصد سے انجان تھی، اور بہت جلد چھوٹی سی دعوت کا عقد کھل گیا جب حیدر شاہ نے لامیا کے ہاتھ پر پیسے رکھتے پیار کیا۔ اذلان کی خواہش باقاعدہ رسم کے ذریعے تکمیل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ سب اس قدر خوبصورت احساسات سے روشناس کرائے گا اس کی تو خبر ہی نہ تھی۔ اس پر مستعد اذلان کی شرارتی نگاہیں، اور یہ نہ جانے ایک دم سے ڈھیروں ڈھیر شرم اسے کب سے آنے لگی تھی۔ اس دعوت کو مزید بامقصد بناتے ہوئے ان کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اذلان اور لامیا کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ دو محبت کرنے والوں کا ملن صحنی قلم سے تحریر کر دیا گیا تھا۔ دھڑکنیں ایک دوسرے سے بننے جا رہی تھیں، دو دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ اس نکاح کی محفل میں آپ سب بھی مدعو ہیں، ضرور آئیے گا اور دعاؤں کے تحفے سنگ لائیے گا۔ کیا کہا؟ نکاح کب ہے؟ یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ سفید حویلی کے چوباڑوں کو دھوپ کی کرنیں بوسہ دیتی نئے دن کا اعلان کر رہی تھیں۔ سفیدی اور سنہرے کا سنگم نہایت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔
حویلی میں کاروباری زندگی شروع ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن کئی کمروں کے دروازے ابھی بھی بند تھے۔ شینا بیگم کئی بار تاشفین کو جگانے کے لیے آئی تھیں، لیکن ان کی گہری نیند کو دیکھتے ارادہ ترک کرتے واپس پلٹ گئیں۔ یوسف حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے سے صفائی کروانے میں مصروف تھا، جب اسے دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ اتنے فاصلے سے بھی جان گیا کہ آنے والا پہلی بار آ رہا ہے، سو اس نے چونکنا ہوتے حویلی کے محافظوں کو اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی دروازہ بند کروا دیا۔ گاڑی حویلی کے سامنے آن رکی اور گاڑی سے نکلنے والے انسان نے اس کے خدشات کم کر دیے۔ کیا تاشفین علی چٹھا یہیں رہتے ہیں؟ آنکھوں پر برا چشمہ لگائے، جانچتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے دھیمے لہجے میں بولتی لڑکی واقعی انجان لگ رہی تھی۔ جی آپ آ جائیے۔ یوسف اسے حویلی کے اندر لے آیا اور گل تک جلدی سے پیغام پہنچا دیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس بڑے سارے گھر کو داد دینے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اس کی اونچی دیواروں میں سہرسا تھا جو زارا کو اپنے ساتھ باندھ رہا تھا۔ مرکزی گیٹ کے آگے دور تک پھیلا باغ اور اس کی ہریالی خوبصورتی کو دگنا کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتے سبک روی سے چلتی منکشی دروازے تک پہنچی تو ایک عورت خوش آمدانہ مسکراہٹ لیے سامنے کھڑی تھی، جو حلیے سے ملازمہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے انداز اس بڑے سے گھر کے فرد جیسے بھی نہیں تھے۔ وہ اس کی مدد میں چلتی جس کمرے تک آئی، وہ ایک سادہ مگر پروقار وسیع سا مہمان خانہ تھا، جس میں رکھی ہر چیز سفید تھی۔ اس کی نگاہوں سے ایک ایک چیز کے لیے پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ حویلی میں آپ کے آنے کی خبر کر دی ہے۔ اسے یہاں تک لانے والی عورت کا انداز تسلی دیتا ہوا تھا کہ جیسے کہہ رہی ہو اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم بیٹا۔ اسے بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ ایک شفیق سا سادہ چہرہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ میں شیبہ سعید ہوں، تاشفین کی امی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور سلام لینے کو ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے سر پر پیار دیتے ہوئے زارا کو گلے لگا لیا۔ میں زارا حسین ہوں، تاشفین میرے ڈیڈ کی فلم میں جاب کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ حویلی میں کبھی لڑکوں کے دوست نہیں آئے، اور جب مجھے تاشفین کے حوالے سے ایک لڑکی کے آنے کی خبر ہوئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً آنے والی بہت خاص ہے۔ وہ ایک لمحے کو سمجھی کہ وہ طنز کر رہی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر سوائے مخلص سی مسکراہٹ کے کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ میں نے تاشفین کو خبر کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ آپ تب تک ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ ایک ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرالی لیے وہاں آ گئی۔ گل، بی بی جان کو دیکھو اور ان کو تاشفین کے دوست کے آنے کا بتاؤ، ساتھ یہ پوچھ لینا کہ وہ یہاں آئیں گی یا میں مہمان کو وہاں لے آؤں۔ گل اس کے لیے چائے تیار کرنے لگی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ہٹاتے یہ ذمہ داری خود لے لی۔ وہ انہیں چائے کے لیے چینی کا بتا رہی تھی جب کوئی خوشبو کا جھونکا اپنے نہایت قریب محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے سر گھما کر دائیں سمت دیکھا، جہاں وہ خوشبوؤں میں بسا حیرانی کا ایک جہاں چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ انہیں کسی لڑکی کی آمد کا بتایا گیا تھا اور یہی بات ان کے لیے حیرانی والی تھی، اور اگر زارا حسین کے آنے کا بتایا جاتا تو یقیناً وہ اس وقت یہاں کھڑے نہ ہوتے، بلکہ ایک حسین خواب سمجھ کر دوبارہ نیند کی وادی میں گم ہو گئے ہوتے۔ جی، وہ میں اس دن کے لیے معذرت کرنے آئی تھی۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک بات کی، اور یہ خاصیت بھی شاید یورپ کی پیداوار تھی، لیکن تاشفین سٹپٹا کر رہ گئے۔ انہوں نے خفت زدہ نگاہوں سے شیبہ بیگم کی جانب دیکھا۔ آپ لوگ بات کرو، میں کھانے کی تیاری کروا لوں، اور تاشفین انہیں کھانا کھلائے بنا جانے نہ دینا۔ وہ سختی سے تائید کرتی وہاں سے ہٹ گئیں، لیکن ان کے جانے کا مقصد وہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ معذرت؟ کس چیز کی معذرت؟ وہ واقعی حیران تھے، کیونکہ وہ تو ابھی آداب میزبانی کے طور طریقوں سے الجھے ہوئے تھے، تو معذرت کی نوبت کہاں سے آ گئی؟ کل سعد علی چٹھا صاحب کے ساتھ معاملات بہت بگڑ گئے تھے، اور وہ آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، تو مجھے لگا مجھے آپ سے معذرت۔ پلیز مس زارا، آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ اپنے کسی بھی معاملے کے لیے میرے ساتھ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے رشتے اور اپنی دوستیاں خود سے وابستہ رکھتا ہوں، اور اس کا اندازہ آپ کو میری اور نبیل کی دوستی سے ہو جانا چاہیے۔ ہم دونوں کے خاندان کئی نسلوں سے دشمنی کے لکیر کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری دوستی اس دشمنی کی ہر کہانی سے پاک ہے۔ وہ اس کی بات کے آغاز سے سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا بات کرنے لگی تھی، اس لیے فوراً سے منع کر دیا۔ وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ چچا جان کی جانب سے یہ واقعہ پہلا نہیں تھا، لیکن اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے موضوع بدل دینا بہتر لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ آج آفس کیوں نہیں آئے؟
مس زارا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مجھے اس عدالت سے اسلم خان درانی کا ریمانڈ لینا ہے اور رات دیر تک اسی کام میں مصروف رہا، اسی لیے فلم نہیں آ سکا۔ آپ کو اتنی معمولی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے مکمل تفصیل بتائی۔ اوہ، میں واقعی بھول گئی تھی۔ آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے۔ گفتگو ختم کرتے ہی خاموشی نے اپنے پر پھیلا دیے۔ خاموشی کی فضا بہت بامعنی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب سنائی دے رہا تھا۔ اسی بولتی خاموشی سے گھبرا کر اس نے حویلی کی تعریف کر ڈالی۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حویلی خود دکھاتا، لیکن ابھی مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ انہیں اندازہ تھا شہر سے آنے والے اکثر لوگوں کو حویلی کی قدامت پسندی بھاتی تھی، لیکن ابھی وہ وقت کی کمی کا شکار تھے۔ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں بھی واپسی کے لیے نکلوں گی۔ زارا نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ میرے ساتھ بھی جا سکتی ہیں۔ دل کی خواہش لبوں کی سختی کو انکار کر چکی تھی۔ لیکن میری گاڑی۔ خواہش قبول تھی لیکن عذر بھی ضروری تھا۔ وہ خاندانی روایتوں سے جڑے لوگ تھے اور لڑکیوں کی بے باکی وہاں کچھ خاص پسند نہیں کی جاتی تھی، سو اسے اپنا بھرم بھی رکھنا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں چلا جاتا ہوں، لیکن واپسی میں آپ کو مشکل ہوگی۔ بولنے کے فوراً بعد وہ پچھتائی تھی۔ اگر وہ خود جانے پر آمادہ تھا تو اسے کیا ضرورت تھی خدشات ظاہر کرنے کی؟ مجھے وہاں گاڑی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل چاہا اپنی بدحواسی کو اچھی خاصی سنائے۔ وہ اس کی طرح ایک فرم کے مالک تو نہیں تھے، خاندانی رئیس تھے، انہیں گاڑیوں کی کیا مشکل ہو سکتی تھی؟ پھر ہمیں اکٹھے ہی نکلنا چاہیے۔ اب سوائے حامی بھرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ زارا حسین کو اپنے میت میں اندرونی ہال کی جانب لے آئے تاکہ وہ امی سے مل لے۔ یہ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ ان دونوں کو تیار دیکھ کر اچھا خاصا خفا ہوئیں، لیکن ان کی معذرت پر خاموش ہو گئی۔ ایک شرط پر اجازت دوں گی بیٹا، کہ دوبارہ ضرور آؤ گی۔ اس نالائق کے بھروسے مت رہنا، یہ شروع سے ہی دوست بنانے میں کنجوسی برتتا ہے۔ اسے اپنا گھر سمجھنا اور بے جھجک ملنے چلی آنا۔ انہوں نے اسے نہایت خلوص سے گلے لگاتے دوبارہ آنے کی دعوت دی۔ امی نور العین اور بڑی امی کہاں ہیں؟ انہیں بھی ملوا دینا۔ اسی لمحے ان کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ بڑی امی زارا حسین کو دیکھ لیں۔ امی کے انداز سے تو پسندیدگی صاف ظاہر تھی۔ وہ بڑی امی کی رائے بھی جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ دل اس لمحے انوکھی خواہش پر آمادہ تھا۔ اسی لیے تو بیٹا اسے روک رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں قریبی عزیز کی تیمارداری کرنے گئی ہیں، بس کچھ ہی دیر میں آتی ہوں گی۔ وہ شدت سے اسے روکنا چاہ رہی تھیں۔ یہ منموہنی سی لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ ابھی اجازت دیجیے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ وہ ملنے کے لیے آگے ہوئی تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور ڈھیروں دعاؤں کے سنگ رخصت کرنے کے لیے منکشی دروازے تک چلی آئیں۔ تاشفین علی چٹھا، بکرا کب تک خیر منائے گا؟ وہ تاشفین کو پیار دیتے کان میں پھسپھسانا نہیں بھولی تھیں، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ بکرا مسکرا دیا۔ عزت کا باغی پن عروج پر تھا۔ وہ شروع سے ایسی تھی، غلطی کرتی نہیں تھی اور نہ کسی کو کرنے دیتی تھی۔ اب تو سوال ہی اس کی ذات کا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہوا دھوکہ کسی طور بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے باغی رویوں سے آگاہ تھی، لیکن انہی دنوں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حد درجہ جذباتی بھی تھی۔ جذبات میں ہر حد سے گزر جانے سے بہتر احتیاط تھی، اور یہ خیال بھی صرف ایک وجہ سے تھا کہ مقابل ہاضم شفیق تھے۔ انہیں خیالات کے سبب وہ یونیورسٹی جانے کے بجائے سیدھا آفس چلی آئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یوں منہ اٹھائے چلے آنے پر شاید ڈانٹ پڑے، لیکن خلاف توقع اسے خوش آمدید کہا گیا، اور پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ ودود کے ساتھ نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، جس کے حوالے سے وہ نہایت پرجوش تھا۔ میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا بریک کر لینا چاہیے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو ایک طرف رکھتے اس نے سوالیہ نگاہوں سے عزت کی جانب دیکھا۔ ٹھیک، میں تب تک کوئی دوسرا کام دیکھ لیتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عزت، تم نے سنا نہیں؟ میں نے ہم دونوں کا کہا ہے۔ ودود نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ تھوڑا ہچکچائی تھی، شاید پہلی ملاقات کا تاثر اب بھی قائم تھا۔ تم صبح سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو، بلکہ تمہاری محنت کے سبب میری آدھی پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسرے ڈپارٹمنٹس کا کام رہ گیا ہے۔ میں اس بار بڑے ابا کو حیران کر دینا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو یہ بزنس اور لگی بندی روٹین مجھے کبھی خاص پسند نہیں رہی، لیکن صرف بڑے ابا کے یقین اور کچھ لوگوں کے غرور کی خاطر
یہ طبیعت سے میل نہیں کھاتا کام کر رہا ہوں۔ وہ کافی مطمئن تھا، اسی لیے غیر ضروری باتیں بلا تکان کر رہا تھا۔ میرے خیال سے کیفے میں چلتے ہیں اور اچھی سی کافی پیتے ہیں، اس کے بعد تمہارے ساتھی آ جائیں گے۔ چاہو تو کام کرو ورنہ گھر بھی جا سکتی ہو۔ اس کی آج کی خوش مزاجی دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی ودود علی چٹھا تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے مزاج پر غور کرتی، اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے اس خاندان کے 3 لڑکے دیکھ رکھے تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ آفس کیفے بہت بڑا تھا، ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی کہا جا سکتا تھا۔ ودود کے کافی آرڈر کرتے ہی چند لمحوں میں کافی میز پر تھی۔ عزت کو کافی پسند نہیں تھی، لیکن اس لمحے اس کے وجود میں کافی جیسی کڑواہٹ تھی۔ وجود کی کڑواہٹ کو ساتھی مل گیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس نے ودود کے پاس کسی لڑکے کو مدھم آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو گئی۔ سب پتہ چل گیا؟ نہیں سر، صرف کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ کیا؟ یہ فون نمبر مزار حسن کے مشہور طوائف نازنین کے کوٹھے کا تھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں بول رہا تھا، لیکن عزت کے کان طوائف اور کوٹھے کے نام پر کھڑے ہو چکے تھے۔ لیکن لالی کون ہے؟ میں نے تمہیں اس نام کے مالک کی کھوج لگانے کا بھی کہا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں ہی گرجا۔ جی سر، پتہ کیا ہے۔ کیا؟ وہ ایک لمحے میں سب جان لینا چاہتا تھا۔ لالی بھی اب وہاں نہیں رہتا، بس کبھی کبھار آتا ہے، چند لمحے کوٹھے کی سیڑھیوں پر بیٹھتا ہے، پھر پھول فروشوں سے چند باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا جان سکا اتنا بتا دیا۔ لالی کون ہے؟ میرا مطلب کوئی لڑکا ہے؟ اس کا ذہن لالی پر ہی اٹکا تھا۔ نہیں سر، سب کہہ رہے تھے وہ دیسی جنس سے ہے اور اب تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک طوائف کا دیوانہ تھا، وہ گئی تو اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ دیا، بلکہ اب تو ہدایت والوں میں سے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ اس معاملے کو بہت گہرا سمجھ رہا تھا، لیکن اس میں ایسا کوئی راز نہیں تھا جسے تلاش کیا جاتا۔ یہ شاید چچا جان کے پرانے حساب کتاب تھے۔ عزت، تمہارا مشتبہ سے رابطہ ہوا؟ ودود ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس نے پوری کوشش سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ نہیں، میرا رابطہ نہیں ہے۔ یہ شاید وہ ان دنوں محتاط ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے مشتبہ کو کور کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے تمہارے گھر کا ایڈریس مانگ رہا تھا، شاید پھپھو تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ودود نے عزت کے چہرے پر نگاہیں ٹکاتے سوال کیا، شاید اس کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ دے دیجیے گا۔ اسے آنٹی کا خلوص یاد آیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی اسے کافی حد تک یقین تھا وہ ان تنگ گلیوں میں کبھی نہیں آنے والی تھی جہاں گاڑیاں کہیں دور رہ جاتی ہیں اور ٹوٹے راستے، گندی نالیاں، برسات کا پانی کسی بھی انسان کی برداشت کا امتحان لینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تم اب مجید صاحب کو جوائن کر لو۔ وہ ایک الوداعی مسکراہٹ سے نوازتا وہاں سے نکل گیا۔ اسلم خان درانی کی حویلی میں پراسرار حرکات دیکھنے میں آ رہی تھیں، لیکن حویلی کے اندرونی حصے میں موجود عائشہ بیگم کچھ بھی جان نہیں پائیں۔ وہ کئی بار اپنی وفادار ملازموں کو باہر سنگن لینے کے لیے بھیج چکی تھیں، لیکن عقبی حصے کے ڈیرے میں کیا ہو رہا تھا اس کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ عائشہ بیگم عقبی کمروں کی کھڑکیوں سے اسلم خان درانی کو غصے کی حالت میں مسلسل چکر لگاتے دیکھ رہی تھیں، اور ان کے سامنے کھڑا انسان ان کا دایاں بازو تیمور چوہان تھا۔ جب کسی صورت کچھ معلوم نہ ہوا تو انہوں نے حاجت کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اپنے رب کے حضور انہوں نے سب کی بھلائی کا سوال رکھ ڈالا۔ تم نے اس لڑکی کے متعلق کوئی خبر نہیں پہنچائی؟ اسلم خان درانی کے خبر رساں ہر جگہ موجود تھے، انہیں ہوا اپنے مخالف سے چلنے کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس پر خود نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی ہے اور اس کا تعلق بھی کافی غریب گھرانے سے ہے۔ اگر کوئی جرأت کرے گی تو پیسے دے کر منہ بند کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسرا حل بھی موجود ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی مسکراہٹ سپاکانہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یونیورسٹی پر دھاوا بلواتے ہیں۔ ٹھیک، یونیورسٹی دھاوا بولتے وقت جتنے لڑکے تمہارے ساتھ تھے ان کی کیا خبر ہے؟ وہ آج ہر ثبوت مٹانے کی کوشش میں تھے۔ ان سب کو بکھر جانے کا کہہ دیا ہے۔ کچھ سندھ کے وڈیروں کے پاس پہنچ گئے ہیں اور کچھ بلوچستان کے راستے افغانستان چلے گئے ہیں۔ تیمور چوہان کی ہر اطلاع تسلی بخش تھی۔ تمہارے بغیر میرا گزارا تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے تمہیں چند دن روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہیں اپنے دستے راست کا خیال آیا۔
ابھی تک کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ اسلم خان درانی کے ہوتے ہوئے کوئی تیمور چوہان پر ہاتھ ڈالے۔ یہ چٹھوں کے لڑکوں کو ہی دیکھ لیں کیسے ہماری ہیبت سے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، ورنہ سنا ہے آپ کے بزرگ چٹھوں سے دبک کر ہی رہتے تھے۔ اس کی اس قدر صاف گوئی انہیں اچھی تو نہ لگی، لیکن اپنی بڑائی ہو رہی تھی سو خاموش رہے۔ دوپہر کے سائے حویلیوں کے دیواروں پر لمبے ہو رہے تھے جب علی پور کی فضاؤں میں پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ اسلم خان درانی کی حویلی میں سراسیمگی کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، کیونکہ بات بھی حیران کن تھی۔ پولیس کا وہاں آنا معمول تھا، لیکن پولیس کا ایسا شور شرابہ مفقود تھا۔ آج یہ شور کسی انہونی کا اشارہ تھا۔ وہ صورتحال سمجھ رہے تھے کہ پولیس کی کئی گاڑیاں حویلی میں داخل ہو گئیں اور دیکھتے دیکھتے کثیر نفری ان کے ارد گرد اکٹھی ہو چکی تھی۔ تم لوگوں کی موت آئی ہے جو یہاں سے منہ اٹھا کر چلے آئے ہو، اسلم خان درانی نے اپنے قریب آتے سپاہی کو دیکھ کر گرجتے کہا۔ وہ اکیلا سپاہی ہوتا تو ڈر جاتا، لیکن اس کے پیچھے نظر آنے والا چہرہ DIG کا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے کندھے پر آویزاں اعزازات اسلم خان درانی کو محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ہم آپ کی حویلی میں عدالتی نوٹس کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں میری اس علاقے میں کیا اہمیت ہے؟ آپ کی یہ غلط فہمی کی بنیاد پر مبنی کارروائی میری ساکھ کو متاثر کر رہی ہے۔ میں اس بات کو بہت اوپر تک لے کر جاؤں گا۔ DIG کا بے لچک انداز انہیں دھیمی آواز انداز اختیار کرنے پر مجبور کر گیا۔ انسپکٹر، ان سب کو گاڑیوں میں ڈالو اور آپ درانی صاحب تب تک اوپر بات کرنے کا شوق پورا کر لیں، لیکن میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ جس الزام کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس میں کوئی اوپر والا آپ کی بات نہیں سنے گا، اس لیے آپ اوپر والوں کو چھوڑ کر نیچے والوں کی مدد لینے کا سوچیں اور کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ لیں۔ DIG نے وارنٹ سامنے کرتے معاملے کی نوعیت بتانا چاہی۔ آپ مجھے لے چلیے، لیکن میرا پوتا وکیل ہے، چند گھنٹوں سے زیادہ مجھے آپ کا مہمان نہیں بننے دے گا۔ پولیس وین کی جانب قدم بڑھاتے انہوں نے نبیل کا نمبر ڈھونڈنا چاہا جو ان کے پاس نہیں تھا، اور نہ اس سے پہلے انہیں کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیس آپ کے پوتے کی فرم ہی دیکھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو گھنٹے کیا مہینوں کا مہمان بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سامنے کھڑے افسر کو بس گھور کر رہ گئے۔ یہ سرکاری پرزے بھی نہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں خوب علم ہوتا ہے کہ کب کس وقت کس مشین کا وقت اچھا چل رہا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور کس وقت مشین کو چھوڑ کر بس اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب چل نکلا تھا، لیکن فی الحال اسلم خان درانی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تنکے کا سہارا بھی نہیں مل رہا تھا۔ مشتبہ حیران نگاہوں سے اسکرین پر نظر آتا میسج دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی بار میسج بھیجنے والے کا نام دیکھ چکا تھا، لیکن حقیقت وہی تھا جس پر اسے شبہ تھا۔ جس جہاں کی تلاش میں وہ کئی کوششیں کر چکا تھا وہ وہاں اس کے سامنے تھا۔ ودود کی جانب سے ایک پتہ اور ایک نظم بھیجی گئی تھی۔ نظم کے اختتام پر منہ چڑھاتا ایموجی ہفتوں پر محیط کثافت کا خاتمہ کر گیا۔ شکریہ میرے محسن، اس نے سرخ دل بھیج کر الفاظ کی سچائی پر مہر لگائی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، فوراً سے جواب آیا۔ اللہ تمہارے دل میں بھی یہ خوبصورت جذبہ جگائے۔ مجتبیٰ جانتا تھا ودود اس ذکر سے کتنا چڑھتا تھا، سو وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے دعا نہیں بددعا کہتے ہیں۔ اس بار جواب کے ساتھ غصے سے بھرا ایموجی تھا۔ بددعا تو اس کے لیے ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ مجتبیٰ کے ہاتھ اس کی دکھتی رگ آئی تھی، وہ آسانی سے جان چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس عزت افزائی کے لیے شکریہ، اب آپ اپنا کام کیجیے۔ اس کے میدان چھوڑنے پر مجتبیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ ایک بار پھر سے اسکرین پر نظر آتا پتہ دیکھ رہا تھا جب قریب سے ماں کی آواز گونجی۔ آپ بھی دیکھ لیجیے۔ اس نے موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ یہ تو ودود نے کمال کر دیا، انہیں بے تحاشا خوشی ہوئی۔ پھر کب جائیں ان کی طرف؟ وہ جلد از جلد یہ کام کرنا چاہتی تھیں۔ یہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب اس خانہ بدوشی سے عاجز آ چکی تھیں۔ زبیر احمد سے جیسی بھی ناراضگیاں سہیں، اتنے دنوں کی دوری اعصاب پر بھاری ہونے لگی تھی۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن میرے خیال سے پہلے پاپا سے بات کر لینی چاہیے۔ مجتبیٰ اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر پاپا کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چند لمحے ان کی خاموشی دیکھی، جو یقیناً تائید کا اشارہ تھی، اور زبیر احمد کو کال ملا دی۔
السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مشتبہ، تم سناؤ، اتنے خوش کیوں ہو؟ اتنی دور بھی لمحے میں اس کے لہجے کی کھنک جان گئے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں خوش ہوں؟ وہ اس اندازے پر کافی حیران ہوا۔ یہ ہمارے رشتے کا تقاضا ہے، تم مجھ سے ہو، میرا حصہ ہو، مجھ سے کتنے بھی دور چلے جاؤ، تمہارے ہر لمحے کی خبر میرے دل کو ہوتی رہے گی۔ تمہاری خوشی میرا خون بڑھائے گی اور تمہارا غم میری دھڑکنوں کو سست کر دے گا۔ میں تمہارا باپ ہوں، اور باپ سے بڑھ کر بیٹے کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کے ایک لفظ سے اداسی جھلک رہی تھی، ان کے ٹوٹے لہجے کا احساس اس کے دل کو ملال میں مبتلا کر رہا تھا۔ مشتبہ نے خاموشی سے موبائل رقیہ بیگم کی جانب بڑھا دیا۔ مشتبہ کے لیے لڑکی پسند آئی ہے، ہم ان کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور چاہتے ہیں آپ بھی ساتھ چلیں۔ مشتبہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ انہیں اس کی کسی خوشی سے محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے آج لہجے کا نروٹھا پن کہیں غائب تھا۔ میں ابھی آپ کے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا، ابا جان روزانہ میرے آفس آ رہے ہیں اور مشتبہ کا جاننے کے لیے بضد ہیں۔ مجھے آپ کی پسند پر بھروسہ ہے، بس آپ جلد از جلد مشتبہ کا نکاح کیجیے تاکہ میرے گھر کی رونق واپس آئے۔ ان کے لہجے میں آج بھی پہلے دن جیسا اعتماد تھا اور ان کا یہی اخلاص رقیہ زبیر احمد کی بے چینیوں میں اضافہ کر جاتا تھا۔ جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ مشتبہ کا نہیں بتائیں گے تو وہ کیوں بار بار آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ انہوں نے موضوع بدلنا چاہا، یا شاید مختار احمد پر غصہ نکالنے کی کوشش تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں رقیہ۔ بلیک میل؟ اپنے بیٹے کو؟ وہ آپ کو کیسے بلیک میل کر سکتے ہیں؟ وہ ازحد حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے مشتبہ کو مانگ رہے ہیں، وگرنہ دوسری صورت میں ابراہیم اور حیدر کا پتہ اسلم خان کو بتا دیں گے۔ انہوں نے حالات کی سنگینی بتائی تھی۔ وہ ان لوگوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے، اور ویسے اگر جانتے بھی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری بلا سے کسی کو بھی بتاتے رہیں۔ آپ اتنے بے حس نہیں ہیں رقیہ۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ رقیہ کو اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں میری بے حسی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جس طرح سب یہاں سے لوٹ کر فرار ہوئے تھے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے۔ ان کے لہجے میں لچک نہیں تھی۔ ابھی مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ شاید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، سو بات کو سمیٹ دیا۔ وہ چند لمحے پہلے جتنا خوش تھیں اب اتنا ہی الجھ چکی تھیں۔ ماما، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا؟ مشتبہ کے لیے یہ نام نئے تھے، سو وہ پوچھ بیٹھا۔ یہ نہایت زہریلے لوگ تھے جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی ڈس لیتے تھے۔ وہ مزید کچھ کہنے والی تھیں کہ سیغم نہایت تیز رفتاری سے گھر میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ اس قدر تیز رفتاری سے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ لوگ بات بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ اسلم خان درانی اپنے سب ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے۔ خبر واقعی حیران کن تھی، لیکن وہ گھبرایا ہوا کیوں تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ چلو خس کم جہاں پاک، رقیہ بیگم نے نخوت سے ہاتھ جھٹکے، لیکن یہ سب کروانے کے پیچھے تاشفین بھائی ہیں۔ کیا؟ ابا جان نے اسے ایسا کیسے کرنے دیا؟ تاشفین نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب انہیں یہاں نہیں مل سکتا تھا۔ دن ڈھلنے میں چند ساعتیں باقی تھیں جب وہ بدحال راتوں سے گزرتے ہوئے گھر داخل ہوئیں۔ کبھی اسے ان دنوں کا شدت سے انتظار تھا کہ اس کے پاس اپنی کمائی ہوگی اور وہ کنزا کے ساتھ مل کر خوب موج مستی کرے گی، لیکن یہ وقت بھی بڑا چال باز ہے۔ جب دوست تھی تب پیسے نہیں تھے، اور اب پیسے ہیں تو دوست نہیں ہے۔ اس نے برآمدے میں رکھے پلنگ پر دوپٹہ رکھا تو نظر سامنے پڑے نوٹس پر ٹھہر گئی۔ یہ نوٹس اس کے نہیں تھے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ کس کے ہو سکتے ہیں اور یہاں کیسے آئے تھے۔ پہلے اسے کنزا کی ایسی حرکات پر پیار آتا تھا، لیکن اس وقت جذبات کا خانہ بالکل خالی تھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ اپنے احساسات مردہ ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ ارے تم کب آئی؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ امی کے بولنے پر چونک گئی۔ بس کچھ منٹ پہلے۔ آپ کہاں تھیں؟ ان کے وجود پر لپٹا بڑا دوپٹہ کہیں باہر سے آنے کی نشانی تھا۔ میمونہ کی طرف تھی۔ حازم کی کوئی دوست آئی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ میمونہ تو خاطر مدارت کر کر کے بے حال ہوئی جا رہی ہے، مجھے بھی خود اس سے ملنے بلایا تھا۔ میرے خیال سے حازم اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ میمونہ کے تیور عام نہیں تھے۔ وہ اپنی چادر طے کرتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ تم بھی ابھی ملنے جاؤ گی نا؟ میمونہ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو عزت کبھی گھر نہیں ٹکتی تھی، اور ابھی تک جانے کا نام نہ لے رہی تھی، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ میں کیوں جاؤں گی؟ مہمان ان کے، میں بلا وجہ پاگل ہو جاؤں؟ ان کا انداز حد درجہ کڑوا تھا۔ عزت سب ٹھیک ہے نا؟ کیا پھر حازم سے ناراض ہو؟
وہ پریشانی سے اس کے بگڑے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ حازم نامہ بس کر دیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، آپ کیوں بار بار ان کا نام لیے جا رہی ہیں؟ وہ جتنا اس موضوع سے بھاگ رہی تھی اتنا ہی ان کا نام بار بار لیا جا رہا تھا۔ میں باہر صحن میں بیٹھی ہوں، اگر ہو سکے تو چپاتی پکا دیں، بھوک لگی ہے۔ ان کی سوالیہ نگاہوں سے جان چھڑاتے وہ صحن میں چلی آئی۔ اس نے صحن کے کونے میں چند گملے رکھے ہوئے تھے۔ آج کل وہ اسی جگہ بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے مکمل کوشش کرتے اپنا دھیان آفس کی باتوں کی جانب مرکوز کیا، اور اس کی کوشش میں کامیاب ہونے والی تھی کہ خود سے کچھ فاصلے سے بے ساختہ قہقہوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے چونک کر اوپر کی جانب دیکھا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ حاتم بھائی اور افشین چھت پر کھڑے تھے۔ یہ جگہ لاہور میں صحیح لیکن محلوں میں ابھی بھی کچھ اقدار باقی تھیں، اور ان میں کم از کم انجان لوگوں کا یوں چھتوں پر قہقہے لگانا شامل نہ تھا۔ عزت کی گھورتی نگاہوں کو افشین دیکھ چکی تھی، تبھی تو اپنے اور حاتم کے درمیان فاصلہ مزید کم کر لیا۔ دیوار پر رکھ کے حازم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے نہ جانے کون سے قصے شروع کر دیے۔ عزت کتنی ہی دیر یکٹک انہیں دیکھتی رہی، اور شاید اس کی نگاہوں کی تپش نے ہی انہیں اس طرف نیچے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کتنے ہی لمحے نگاہوں کا زاویہ بدل نہ پائے۔ انہیں افشین کی رائے یاد آئی تو رخ پلٹ لیا، اور وہ اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ عزت کتنے ہی لمحے ان کی بے تکلفیاں دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم سے اٹھتے برآمدے میں آئی، پلنگ پر رکھا موبائل اٹھایا اور چند الفاظ لکھنے میں لمحے لگے تھے۔ موبائل ایک طرف کو رکھ دے مطمئن سی لیٹ گئی۔ اوپر چھت پر کھڑے حازم شفیق کے موبائل پر پیغام کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر انہوں نے فوراً سے پیغام پڑھا۔ آپ افشین جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتے ہیں، من پسند ساتھ پانے پر ڈھیروں مبارکباد۔ ان کا لہجہ لمحے میں تاریک ہو گیا۔ وہ بنا کسی طرف دیکھے، بنا کسی کو کچھ کہے چھت سے نیچے اتر آئے تھے۔ افشین نے زہریلی نگاہوں سے نیچے نظر آتے گھر کو دیکھا، لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بازی ہاتھ میں نہیں تھی۔ لیکن اپنے دشمنوں کو بھولنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ وہ کسی کاری لمحے کی منتظر تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، جس کے باعث کمرے میں موجود نفوس کے چہرے مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ فاطمہ تقریباً نیند کی گہری وادی میں کھونے والی تھیں، جب ان کے پہلو میں دراز ابراہیم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ایک طرف کو رکھ دیا۔ انہوں نے ہلکا سا ہنکار بھرا، جیسے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ فاطمہ، ابراہیم ان کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالنے لگے۔ سو گئی ہیں؟ نہیں، نیند کے خمار میں ڈوبی آواز گونجی۔ کوئی بات ہے کیا؟ فاطمہ نے نیند کو جھڑکنے کی کوشش کرتے چہرہ ان کی طرف کیا۔ مجھے لامیا کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ لامیا کے ذکر پر وہ یوں ہی چوکنا ہو جایا کرتی تھی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس وہ… ان کی ہچکچاہٹ معمولی نہیں تھی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں ابراہیم؟ اتنا تو علم ہو ہی گیا تھا کہ بات معمولی نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا لامیا ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہمارا جو بھی ہے وہ سب اس کا ہے، تو اس کی شادی پر ہمیں اس کا حق اس کے نام کر دینا چاہیے۔ ان کا انداز ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ فاطمہ نے ان کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی، اور ابراہیم درانی کا لہجہ وہ نہ پڑھتی تو ان کے سوا دوسرا کون تھا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، یہ سراسر میری خواہش ہے، اسی لیے آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم، آپ اپنی خواہش بتاتے ہیں، رائے نہیں لیتے۔ فاطمہ ابراہیم کے دو ٹوک جواب نے ان کے بولنے کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ احساس کے میدان میں وہ اس عورت سے ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ اب بتائیے، آپ سے ایسا کس نے کہا؟ ان کے وجود میں یہ خدشہ پہلے ہی موجود تھا، اور آج سامنے آ گیا تھا۔ حیدر بھائی اور باجی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ جیسے وہ لامیا کا حصہ نکاح کے وقت اس کے نام کروانا چاہتے ہیں، اور ایک دو بار میں نے انہیں یہ بات بھی کرتے سنا کہ لامیا ان کی فیملی کا حصہ بن جائے گی تو ان کے کمپنی میں شیئر زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ نہایت نپا تلا بول رہے تھے، جیسے دونوں اطراف میں بھرم کی دیوار قائم رکھنا چاہتے ہوں۔ لامیا کے نام کروانا چاہتے ہیں یا اذلان کے؟ فاطمہ نے بلا جھجک وہ کہہ دیا، جو دل میں غبار کی صورت بھر رہا تھا۔ وہ دونوں الگ تو نہیں ہوں گے نا، دونوں ہی ہمارے بچے ہیں۔ بات وہی تھی جو فاطمہ کے ذہن میں آئی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ابراہیم، سن رہے ہیں نا آپ؟ ہمیں لامیا کی اتنی بڑی خوشی میں کوئی تحفہ تو دینا ہوگا نا؟ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، ہم تحفہ دیں گے، لیکن وہ ہرگز نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اور یہ آپ زندگی کے اتنے سالوں میں میری پہلی ضد، خواہش یا ارمان سمجھ لیں۔ ایسا کم ہی ہوا تھا کہ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوں، بلکہ ابراہیم کی بات سے انکاری ہوئی ہوں۔
پہلی نہیں دوسری کہیے۔ پہلی ضد تو آپ کی میں تھا جس کی خاطر آپ سارے زمانے سے لڑائی تھی۔ فاطمہ کا بگڑا مزاج دیکھ کر انہوں نے ماحول بدلنے کو چھوٹی سی شرارت کر لی۔ جو بھی کہہ لیں لیکن اس بار آپ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ فاطمہ کے دل میں کئی نئے خدشات جنم لے چکے تھے۔ اچھا سب آپ کی مرضی سے ہوگا۔ ابراہیم نے فاطمہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تسلی دی۔ دل میں پنپتے خدشات کو دباتے وہ ہمسفر کی نرم گداز باہوں میں سر رکھتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نورالعین بہت عرصے بعد حویلی کی چھت پر آئی تھی۔ دل گہرے غبار کے حصار میں تھا اور اس کیفیت سے نجات کی کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی تھی۔ بڑی امی آج کل نہ جانے کن سوچوں میں الجھی رہتی تھیں کہ انہیں نورالعین کا دھواں ہوتا وجود دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امی کی دن بدن بگڑتی حالت نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کئی انجانے خدشے کا چہرہ دکھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ساتھ وقت گزارنے آئی تھی لیکن دنیا جہان کی سوچیں دامن گیر تھیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم نہایت قریب سے آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ ودود بھائی، ڈرا دیا آپ نے۔ وہ دوپٹہ درست کرتے اس سے ذرا فاصلے پر ہوئی۔ شام کے وقت یوں اکیلے کھڑے کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر ہی جان گیا کہ وہ اداس ہے۔ تبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، بس امی کی طبیعت صحیح نہیں تو پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ڈھیروں وسوسے خدشات سے بھری سوچیں اسے کیسے بتا دیتی۔ سو پریشانیوں کے پٹارے سے ایک پریشانی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تم پریشان نہ ہو، میں کل خود انہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ وہ خود بھی یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ چچی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی لیکن محسوس ہوتے ہوئے بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ودود کی بات پر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کا دھیان دور وسیع اور ریز زمین کی جانب تھا۔ اپنے مشغلے میں اس قدر مگن تھی کہ جیسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، اور ودود اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کئی لمحوں تک کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا۔ نوری، یہ تمہاری ڈائری۔ ودود نے کندھے سے لٹکا بیگ کھولتے ایک ڈائری نکال کر چھت کی دیوار پر رکھ دی۔ یہ آپ کے پاس کیسے؟ وہ جو نہایت مسرور ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک لمحے کو چونک گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ڈائری پکڑ لی کہ مبادا وہ دوبارہ نہ لے جائے۔ جس وقت سے یہ ڈائری گم ہوئی تھی وہ کس قدر اذیت میں تھی اس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا لیکن جب وہ گمی ہی نہیں تھی تو کیسے مل جاتی؟ بتائیں نا ودود بھائی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اس لمحے وہ حد درجہ الجھی ہوئی تھی۔ شک اور یقین کی ملی جلی کیفیت میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دے۔ دیکھو نورالعین، کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کہیں سے ملی تھی یا مجھے کہیں گری ہوئی نظر آئی، مطلب بہانے لگانے پر آؤں تو 101 بہانے ہیں۔ وہ بات کرتا ہوا منڈیر کے قریب چلا آیا اور دونوں بازو آگے جھکتے ہوئے منڈیر پر رکھ دیے۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تم مجھے اتنا تو جانتی ہو کہ ودود علی چٹھا اپنا ہر عمل قبول کرتا ہے، اسی لیے اس ڈائری سے متعلق بھی صاف صاف بتاؤں گا کہ جس رات تم تاشفین بھائی سے باتیں کر رہی تھی اس رات یہ ڈائری میں نے اٹھا لی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، صاف اور دو ٹوک انداز میں سب کچھ کہنے والا۔ اٹھائی نہیں تھی، چرائی تھی۔ نورالعین نے فوراً سے اس کے بیان کی تصحیح کی۔ وہ صاف گوئی کو اپنا وصف سمجھتا تھا لیکن اس لمحے اس کا وصف نوری کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی بھی اسے چور کی نظروں سے دیکھے جانے سے بچا نہ پائی۔ ہاں چرائی تھی، یہی سمجھ لو۔ نہایت ڈٹائی سے اعتراف ہوا۔ لیکن کیوں؟ اس حویلی میں کسی کو چوری کرنے کی تربیت تو نہیں دی جاتی۔ وہ شدید ترین صدمے میں تھی۔ وہ کتنے دن اس ڈائری کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ جس لالی کی تلاش میں تم پاگل تھی اس کا معلوم کروا لیا میں نے۔ اب کی بار منڈیر سے ہٹتے ودود نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کتنے ہی لمحے ساکت رہ گئی۔ یعنی وہ سب جان چکا تھا۔ آپ چوری چوری باتیں بھی سنتے ہیں؟ اب اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ جتنی اونچی آواز میں تم بات کر رہی تھی اسے سن لینے کو تم چوری نہیں کہہ سکتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ودود بھائی، آپ میں اتنی گندی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھول بھال کر نئے غم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے خیال میں بڑی امی کو سب بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ انہیں چوری جیسی گندی عادت سے بچائیں۔ تم نے مجھ پر ہی غور کرنا ہے یا اس لالی کے متعلق بھی کچھ پوچھنا ہے؟ ودود حیرانی سے اس کا بچپنا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک اچھا خاصا بڑا بزنس دیکھ رہا تھا اور اسے نورالعین ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اس نمبر پر کال کرو تو کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا۔ اب اس کا دھیان مکمل ودود کی جانب ہو چکا تھا۔ او پاگل لڑکی، اس نمبر سے آگے کی باتیں
بولتے بولتے اچانک وہ رک گیا، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ وہ غلطی ہی تو کرنے جا رہا تھا۔ حویلی کی چار دیواری کے اندر رہنے والی لڑکی کو باہر کی دنیا کی کیا خبر تھی؟ جسے حویلی سے شہر تک کا راستہ نہیں آتا تھا، اور وہ اس سے کوٹھے کے متعلق کیا بتاتا، یا بازار حسن کی وضاحت کیا کرتا، لالی کی تعریف کیا کرتا، اور کیسے بتاتا نازنین کون تھی۔ اس لمحے تو وہ خود سوچ رہا تھا کہ نازنین کون تھی۔ نازنین مزار حسن چھوڑ چکی تھی، لالی اس کے غم میں کہیں چلا گیا، اور اس لالی کا نمبر اس حویلی میں تھا، تو نازنین کون تھی؟ چچی جان، حور العین نازنین۔ اس کا ذہن حد درجہ الجھ چکا تھا۔ نوری اس کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن وہ انہی سوچوں کے زیر اثر وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ ایک دم انہیں کیا ہو گیا؟ شاید چور کہنا برا لگا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر اس راستے کی سمت دیکھتی رہی جس جانب وہ گیا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی میں کوئی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ نیا دن روشن ہونے کے ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن چھٹی کا دن ہونے کے باعث کسی کے بیدار ہونے کا امکان ذرا برابر نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر مزید سوتی رہتی، اگر بازو کے نیچے آیا موبائل تھرکنے نہ لگتا۔ گہری نیند میں ہونے کے باعث اس نے الارم سمجھا اور موبائل کی آواز بند کر دی، لیکن چند لمحوں بعد دوبارہ بازو کے نیچے تھر تھراہٹ ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر چمکتی اسکرین دیکھی، جہاں اذلان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس انسان کو چھٹی کے دن بھی سکون نہیں۔ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے موبائل کان سے لگایا۔ میں نیچے کھڑا ہوں، جلدی سے آؤ۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی اذلان کی آواز آئی، اور اس کی کوئی بات سنے بنا وہ فون بند کر چکا تھا۔ رات پھپھو لوگ سب دیر سے گئے تھے، اور فارغ ہوتے ہوئے آدھی رات بیت گئی تھی۔ ابھی سوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اذلان نے نیند خراب کر دی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا سب چھوڑے اور سکون سے سو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے نہ جانے تک نیچے کھڑا رہے گا۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھولیں اور بستر سے اتر آئی۔ کھڑکی کھولتے نیچے دیکھا، اور حسب توقع وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اذلان، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے اور چہرے سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ ارے پاگل، دیکھو تو سہی، دن کتنا خوبصورت ہے۔ بہار نے راستوں کو کس قدر حسین بنا دیا ہے۔ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں قبلاتا تھا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا۔ اچھا، 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے واش روم کا رخ کیا، اور تیار ہو کر نکلنے میں 5 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا۔ اس نے آہستگی سے گھر کا دروازہ بند کیا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور روٹے ہوئے تاثرات لیے اذلان کے قریب آ گئی۔ اس طرح ناراض رہوگی تو سیدھا اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس نے لامیا کی ناک پکڑتے اشارت کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قدموں سے قدم ملاتے چلنے لگے تھے، وہ اس خوشی میں کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بہت اپنی اپنی لگتی ہو۔ اذلان کی بات پر سوائے گھورنے کے وہ کچھ نہ کر سکی۔ دونوں چلتے چلتے مرکزی سڑک پر آ گئے تھے۔ چھٹی کا دن اور صبح کا وقت ہونے کے سبب گاڑیوں کا ہجوم نہیں تھا۔ میٹرو کی جانب جاتے سڑک پار کرتے وقت اذلان نے لامیا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ جسارت بے ساختہ تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لامیا نے ہاتھ چھڑایا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کی گرفت اذلان کے ہاتھ پر مضبوط کرتے اس پہلی جسارت کو خوشامدید کہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اتنی صبح سویرے اذلان کہاں جانا چاہ رہا ہے، لیکن یہ تجسس چند لمحوں میں دور ہو گیا جب وہ دونوں ہاربر برج کے سامنے کھڑے تھے۔ سورج کی نارنجی شعاعیں آسمان پر پھیل رہی تھیں، اور ان بکھری شعاعوں کا عکس دریا میں نہایت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادلوں کی ٹکڑیاں نارنجی شعاعوں سے ٹکرا کر رنگت بدل رہی تھیں، اور یہ نظارہ انتہائی دیدہ زیب تھا۔ لامیا کا ہاتھ اب بھی اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں چلتے برج کے درمیان آن کھڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھتی تھی یہ منظر رات میں ہی خوبصورت دکھتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ سڈنی کا ہر لمحہ خوبصورت ہے۔ اسے اس شہر سے اتنی ہی محبت تھی کہ وہ ہر وقت رطب اللسان رہ سکتی تھی۔ لامیا برج کی آہنی دیوار سے ٹیک لگائے نیچے دریا کو دیکھ رہی تھی۔ دریا میں دور دور تک سفید بوٹس اور فیریز کھڑی نظر آ رہی تھیں، اور یہ منظر ایسا تھا جیسے نیلے دوپٹے پر کسی نے سفید ستارے ٹانگ دیے ہوں۔ لامیا، تمہیں اونچائی سے خوف آتا ہے، لیکن اس برج پر کھڑے ہو کر تمہارا فوبیا کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، اس کا انہماک دیکھتے پوچھ بیٹھا۔ میں خود نہیں جانتی ایسا کیوں ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر میرے سب خوف مجھ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہاں میں ہوتی ہوں، میری خوشیاں اور میرے خواہشات۔ وہ خود یہ معاملہ نہیں سمجھ پائی تھی تو اسے کیا سمجھاتی، لیکن یہ برج، یہ دریا، اس سے منسلک ہر چیز کی میں دیوانی ہوں۔ تمہیں تو یہ سب خوف میں مبتلا کرتا ہے نا؟
تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ابھی بھی اذلان کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا ہوں جس میں لکھا تھا سڈنی کو دیکھنا ہوگا تو طلوع ہوتے سورج کی کرنوں میں دیکھیں، کیونکہ رات تو سڈنی کا حسن ادھورا کر دیتی ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو وقت وہی تھا جس کا ریسرچر بتا رہا تھا۔ بس فوراً سے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی وضاحت پر لامیا کا جی چاہا اس کے بال ہی نوچ ڈالے۔ میں یہ سب ہر لمحے دیکھ چکی ہوں اذلان، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایک ریسرچ پڑھ کر میری نیند خراب کر دی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اٹھایا ہے۔ میں یہ سب منظر تمہارے سنگ دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ منظر ہی نہیں ساری دنیا تمہارے ساتھ تمہاری نگاہوں سے دیکھنے کی خواہش ہونے لگی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے لامیا کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی کو اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ ہم یہ سب بعد میں بھی دیکھ سکتے تھے۔ برج کے درمیان یہ سب اس کے گال سرخ کیے جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دوست رہے تھے، اب دوستی نئے رنگ میں چل رہی تھی، لیکن بے تکلفی کی بہت سی دیواریں اب بھی قائم تھیں۔ اذلان کا والہانہ اظہار لامیا کی پلکوں کو بوجھل بنا رہا تھا۔ نہیں، بعد میں نہیں، ابھی اور اسی وقت سے۔ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا۔ ہر پل تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب اور اس قدر قریب کہ تمہیں محسوس کر سکوں، لیکن جانتا ہوں تم میری شدتوں کے سامنے ہزار رکاوٹیں کھڑی کرو گی، اس لیے تمہیں ساتھ رکھنے کو یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ لامیا کے کندھوں پر رکھے بازوؤں میں خم آیا تھا، یعنی کہ فاصلہ سمٹ گیا تھا۔ قبضوں کے بڑھ جانے میں جدائی کے اشارے پنہاں ہوتے ہیں۔ وہ نہایت آرام سے اس کے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میں جدائی کے سب اشارے ختم کر آیا ہوں، اسی لیے یہ ڈراؤنی باتیں کر کے تم میری محبت کا اظہار کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ وہ دوبارہ سے ہاتھ کندھوں پر رکھ چکا تھا۔ اذلان، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اچھا چلتے ہیں، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ پوچھو۔ وہ جانتی تھی وہ جانے بغیر جانے نہیں دے گا، سو اجازت دیتے بنی۔ مجھ سے محبت کا احساس کب ہوا تھا؟ میں نے کب کہا کہ تم سے محبت ہے؟ وہ سراسر منکر ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتا دو کہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خیال کب آیا؟ جب بیرن جوائے لائٹ ہاؤس پر سمندری طوفان کی وجہ سے ہم دونوں پھنس گئے تھے اور مجھے بچاتے بچاتے تم خود زخمی ہو گئے۔ وہ بہت جلد ایک ہونے والے تھے، تو اب یہ اعتراف کر لینے میں دقت کوئی نہیں تھی۔ مطلب مجھے پہلے تمہارے ساتھ لائٹ ہاؤس چلے جانا چاہیے تھا۔ اذلان نے لامیا کے کہے بنا ہاتھ ہٹا لیے، لیکن اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ نہیں، بہت پہلے تمہارے سر پر چوٹ لگ جانی چاہیے تھی۔ لامیا بھرپور جوابی وار کرتے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اذلان مسکراتا اس کے قدموں کے نشانات پر قدم رکھتا لامیا کے پیچھے چل دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مہمان خانہ تھا۔ پرانی طرز کی کرسیوں پر سفید کپڑے ڈالے گئے تھے، سفید لحاف سے ڈھکے میز پر تواضع کے لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ مہمان خانے میں 3 لوگ موجود تھے اور تینوں ہی خاموش ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں رقیہ زبیر احمد ہوں اور یہ عباس صاحب ہیں۔ اگر خونی رشتے کی بات ہو تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن انسانیت کی بنیاد پر رکھیں تو یہ میرے محسن ہیں۔ جن گندی گلیوں میں ان کے آنے کی کسی کو توقع نہیں تھی، وہ وہاں چلی آئی تھیں، بلکہ اسی شام چلی آئی تھیں۔ آپ کی آمد کی مشکور ہوں، لیکن معذرت خواہ ہوں آپ کو پہچانی نہیں۔ رشیدہ بیگم آنے والے مہمانوں کی ایک جھلک دیکھ کر جان گئی تھیں کہ وہ عام لوگ نہیں تھے۔ ان کا لباس، بول چال، رکھ رکھاؤ، سب کچھ انہیں ممتاز بنا رہا تھا۔ آپ کبھی ہم سے ملی ہی نہیں تو پہچان کا مرحلہ کیسے طے کریں گے؟ عزت مجھ سے مل چکی ہے، اسے بلا لیجیے۔ وہ خود بھی عزت سے ملنے کی خواہاں تھی۔ آپ اس کی یونیورسٹی سے آئی ہیں؟ وہ ازحد الجھن میں تھیں، تبھی انہیں جاننے کی علت میں تھی۔ نہیں، میں یونیورسٹی سے نہیں ہوں، لیکن میرا بیٹا مشتبہ عزت کا کلاس فیلو ہے۔ ان سے بار بار ان کی پہچان پوچھی جا رہی تھی، سو بتانا ضروری ہو گیا۔ ان کے تعارف بتانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ آپ عزت کو بلائیے نا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جاتی ہے۔ لیکن کیا بہتر نہیں کہ جو بات آپ کرنے آئی ہیں وہ پہلے مجھ سے کر لیں؟ وہ زمانہ شناس نہیں تھیں، لیکن ایک بیٹی کی ماں ضرور تھیں۔ ان کے آنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، اتنی تو انہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جی، بات تو آپ سے ہی کرنی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی عزت کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ میں بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اور آپ کو یقین دلاتی ہوں
عزت کو اپنی اولاد کی طرح رکھوں گی۔ اللہ نے بیٹی کی خواہش پوری نہیں کی، لیکن میری خواہش کو حسرت بھی نہیں بننے دیا۔ مجھے عزت میں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رشیدہ بیگم کے پہلو میں آن بیٹھی تھی۔ میں آپ کی خواہش کی قدر کرتی ہوں، لیکن جس قدر عجلت کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دیجیے۔ انہوں نے اس مرحلے کا کب سوچا تھا، اور اب جب یہ وقت آن پہنچا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چند دن لے سکتی ہیں۔ آپ میرے بیٹے کے متعلق کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ہمارا تعلق شہر کے نامور خاندان سے ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت عزت اور مشتبہ کا نکاح کر کے یہاں سے ہٹیں۔ میں عزت کو بلا لاتی ہوں۔ انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو وہ وہاں سے اٹھنا بہتر سمجھا۔ رشیدہ بیگم پیشانی پر چمکتے پانی کے قطرے صاف کرتے ساتھ والے کمرے کی جانب آئیں جہاں عزت موجود تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے قدم اور نگاہیں ایک ساتھ ساکت ہوئیں۔ عزت اکیلی نہیں تھی، لیکن جیسے تھی ویسا اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔